السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حشمت بنارس خان۔ ناظرین، آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ بالآخر پاکستان میں عام انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خدشہ تھا کہ جس طرح تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے، کیونکہ ملک میں عام انتخابات کے انعقاد تقریباً یہ پچھلے 6 مہینوں سے یہ خبریں زیر گردش ہیں اور میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور آج بھی لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ نیکسٹ کوئی ڈیٹ دی جائے گی یا سماعت ملتوی کی جائے گی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ کئی وکلاء حضرات سے بھی ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے خوشخبری ملنے والی ہے پاکستانی عوام کو۔ تو جیسے ہی سماعت شروع ہوئی اور آج ڈیٹ اناؤنس کی گئی تو پاکستانی عوام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، اگر میں سماعت کا حوال آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو 11:38 پر اس بڑے کیس کی سماعت کا آغاز ہوا۔ جسٹس فائز عیسی صاحب اپنی 3 رکنی بینچ کے ہمراہ جب کورٹ روم میں تشریف لائے تو سب سے پہلے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر ظفر علی عدالت میں پیش ہوئے، اور روسٹرم پر جیسے ہی آئے تو جسٹس فائز عیسی صاحب سے ان کا یہ مکالمہ ہوا۔ جسٹس فائز عیسی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں عام انتخابات چاہتے ہیں، کیونکہ ملک میں عام انتخابات سے ہی ملک میں استحکام آئے گا، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس بات میں حقیقت بھی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد روسٹرم پر پیپل پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک آئے تو سیم یہی کوسچن ان سے بھی ہوا، اور ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ہمارا بھی وہی مطالبہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل روسٹرم پر آئے، اور جیسے ہی فائز عیسی صاحب نے ان سے الیکشن کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فوراً سے ہی 11 فروری کی ڈیٹ دے دی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ڈیٹ دی تو صحافی حضرات کی بھی کورٹ روم میں دوڑے لگ گئی، سب اپنے ٹی وی چینلز کو یہ خبر دینے کے لیے باہر آئے، بیپر دینے کے لیے باہر آئے۔ تو تقریباً جیسے ہی انہوں نے یہ خبر بریک کی تو پاکستانی میڈیا چینلز پر یہ خبریں بریکنگ نیوز کی صورت میں چلتی رہی ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس فائز عیسی صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ آپ صدر سے مشاورت کر دیں، کیونکہ صدر کا بھی ایک آئینی حق ہے عام انتخابات کی تاریخ دینے میں۔ تو پہلے تو الیکشن کمیشن کے وکیل کو تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں مشاورت کر کے کورٹ کو آگاہ کرتے ہیں اس بارے میں۔ تو انہوں نے اس کے بعد سماعت ملتوی ہوئی کچھ دیر کے لیے، 2:15 بجے تک، تو وہ چلے گئے، آپس میں ان کی مشاورت ہوئی، اور جیسے ہی وہ کورٹ روم میں واپس آئے تو اس کے بعد تقریباً 5 بجے الیکشن کمیشن کا وفد چیف الیکشن کمیشن سکندر راجہ کے ہمراہ ایوان صدر گئے، اور صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ اس بات پر وہ دونوں متفق ہو گئے ہیں، اور چیف الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن تک تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک خوشائند خبر ہے پاکستان میں، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ عام انتخابات ہی پاکستان کو اس بحران سے نکالنے میں سازگار ثابت ہوں گے، اور یہ پاکستان کے ہر فرد کا یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عام انتخابات کے حوالے سے ہر فرد کا یہ مطالبہ ہے، اور ہر فرد کی یہ شوق، کوشش اور یہ لگن رہی ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوں تاکہ نئی حکومت آ سکے جس کے ساتھ معاہدے بھی ہوں، اور جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے، اور جن میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ پاکستان کو بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو، اور 25 کروڑ عوام کو ووٹ حق رائے دہی کا موقع ملے، اور پاکستان کی عوام اپنی مرضی پر اپنے رہنما، اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار پاکستانی عوام کو جب ملے گا تو ظاہری سی بات ہے تو اپنی پسند کا لیڈر ہی سامنے آئے گا، اور پاکستانی عوام کی یہی خواہش اور یہی کوشش رہی، اور آج بھی جس طرح لمحہ بلمحہ کوریج لوگ پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین پر، ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تو پاکستانی عوام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اور اب چیف جسٹس کی ہدایت پر جو ملاقات ہوئی ہے تو اس کا حوال کل کورٹ روم میں الیکشن کمیشن کا وفد پیش ہوگا، اور اس کے بعد حتمی فیصلہ اس پر کیا جائے گا۔ ناظرین، تو یہ تھی آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، اور بالخصوص تمام عوام اس خبر کی منتظر تھی، بالآخر ان کو خبر مل گئی، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ پاکستان میں جلد سے جلد الیکشن کا انعقاد عمل میں لایا جا سکے تاکہ پاکستان بحران سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ناظرین، نیکسٹ ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔